الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يقتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم۔ سورہ نور کی آیت نمبر 22 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جو لوگ تم میں صاحب فضل اور صاحب وسعت ہیں وہ اس بات کی قسم نہ کھائیں کہ رشتہ داروں اور محتاجوں اور وطن چھوڑنے والوں کو کچھ خرچ نہیں دیں گے۔ ان کو چاہیے کہ معاف کر دیں اور درگزر کریں۔ کیا تم پسند نہیں کرتے ہو کہ اللہ تم کو بخش دے، اور اللہ تو بخشنے والا مہربان ہے۔ اس آیت کا ایک پس منظر ہے، سبب نزول ہے، اور اس کا تعلق ایک واقعے سے ہے۔ اس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے ایک رشتہ دار صحابی سے ناراض ہو گئے تھے، اور وہ بات ایسی سنگین تھی کہ واقعی اس پر ناراض ہونا بنتا تھا۔ اور یہ جو رشتہ دار تھے یہ غریب تھے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کی مدد فرماتے تھے، اور لیکن جب یہ واقعہ ہو گیا تو پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے قسم کھا لی کہ میں اب اس کی مدد نہیں کروں گا۔ تو جب یہ قسم کھا لی تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی، اور اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اس بات کے جواب میں فرما رہے ہیں کہ جو لوگ تم میں سے صاحب فضل اور صاحب وسعت ہیں وہ اس بات کی قسم نہ کھائیں کہ رشتہ داروں اور محتاجوں اور وطن چھوڑنے والوں کو کچھ خرچ نہیں دیں گے۔ ان کو چاہیے کہ معاف کر دیں اور درگزر کریں۔ کیا تم پسند نہیں کرتے ہو کہ اللہ تم کو بخش دے، اور اللہ تو بخشنے والا اور مہربان ہے۔ تو حالانکہ یہ بات اتنی سنگین تھی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو خود بھی وہ بات کافی ناپسند گزری تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، اور اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے ہمیں سمجھ آتا ہے کہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، یعنی جس نے محبت کی اللہ تعالیٰ کے لیے، اور جس نے بغض رکھا اللہ تعالیٰ کے لیے، اور جس نے دیا اللہ تعالیٰ کے لیے، اور جس نے اپنے آپ کو دینے سے روک لیا اللہ تعالیٰ کے، یعنی دیا بھی اللہ تعالیٰ کے لیے اور اگر نہیں دیا تو بھی اللہ تعالیٰ کے لیے، فقد استکمل الایمان، تو اس کا ایمان جو ہے وہ کامل ہو گیا۔ تو یہ سمجھ آتا ہے کہ اگر ہم ہر معاملے میں اس بات کو پیش نظر رکھیں، میں یہ کام جو کر رہا ہوں یہ کس لیے کر رہا ہوں۔ اگر تو یہ اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہا ہوں، چاہے وہ میری کسی سے محبت ہے، چاہے وہ میری کسی سے نفرت ہے، چاہے وہ میں کسی کی مدد کر رہا ہوں، چاہے میں کسی کی مدد نہیں کر رہا، اگر یہ سب میں صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کر رہا ہوں تو میرا ایمان کامل ہو گیا، ورنہ میرا ایمان ناقص ہے۔ اب یہ کہنا تو بہت آسان ہے کہ احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ، یہ کہنا تو بہت آسان ہے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تنبیہ فرما دی کہ آپ ایسی قسم نہ کھائیں۔ تو پھر ہم کون ہوتے ہیں، ہم اپنے آپ کو اس معیار پر کیسے پورا اتاریں، یہ ہم سب کو دیکھنا چاہیے۔ تو اب یہ کہنا آسان اور کرنا مشکل کیوں ہے، اس لیے اس کو ایک مثال سے سمجھ سکتے ہیں۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک شخص پر غالب آ گئے جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی تھی، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ اس کے سینے پر چڑھ گئے اور اس کو مارنے والے تھے۔ جب مارنے والے تھے تو اس نے ان کے چہرے پہ تھوک دیا۔ اب یہ وہ موقع تھا جب حضرت علی کا غصہ اور بڑھ جاتا، اور وہ جو کام دیر میں اگر کرتے تو اسے فوراً ہی سر انجام دے دیتے، لیکن حضرت علی نے کیا کیا، فوراً چھوڑ کے پیچھے ہٹ گئے اور اس کو نہیں مارا، اس کو قتل نہیں کیا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے فوراً یہ کہا کہ اپنے آپ سے کہا
کہ اب یہ کام اگر میں کروں گا تو اس میں میرا اپنا غصہ شامل ہو گیا اور میری اپنی ذات شامل ہو گئی، یعنی اب یہ کام میں صرف اللہ کے لیے نہیں کروں گا بلکہ اپنی ذات بھی شامل ہو گئی اور اپنے لیے بھی کروں گا۔ تو یہ کتنا مشکل کام ہے کہ آدمی اپنے آپ کو غصے میں بھی کنٹرول کرے اور اس بات کا اس کو احساس رہے کہ میں یہ کام کس لیے کر رہا ہوں۔ حضرت علی جو اس وقت اس کو قتل کرنے والے تھے، اپنے آپ کو روک دیا۔ تو یہ حضرت علی نے جو ایسا کام کر دکھایا کہ اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم جب غصے میں آ جاتے ہیں تو ہمارا کس طرح رد عمل ہوتا ہے، پہلی بات تو یہ سوچنی چاہیے ہمیں غصہ آتا کیوں ہے۔ کبھی اس بات پہ آ جاتا ہوگا کہ کسی نے مجھے کچھ کہہ دیا، میں تو اتنا اہم آدمی ہوں، مجھے ایسی بات کر دی، میرے سے تیز آواز میں بات کر لی۔ لیکن حضرت فضیل بن عیاض رحمہ اللہ فرماتے کہ جتنا تم اپنے اعمال پہ محنت کرتے ہو اتنی محنت صحابہ کرام اپنی نیتوں پہ کیا کرتے ہیں۔ تو یہ غور سے سننے والی بات ہے کہ جتنی محنت تم اپنے اعمال پہ کرتے ہو اس سے زیادہ محنت صحابہ کرام اپنی نیتوں پہ کیا کرتے تھے۔ تو وہ مسلسل اپنی نیتوں کو دیکھ رہے ہوتے تھے، میری یہ نیت کس لیے ہے، میں یہ کام کس لیے کر رہا ہوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کر رہا ہوں یا اپنی ذات کے لیے کر رہا ہوں۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جیسے ہی احساس ہوا کہ اب اگر میں نے اس کو مارا تو اس میں میری اپنی ذات کا غصہ شامل ہو جائے گا، اس لیے فوراً اس کو چھوڑ دیا۔ تو یہ ایک مثال تھی اس بات کو سمجھنے کے لیے۔ اسی طرح یہ احب للہ، میں جس سے محبت کرتا ہوں، جس سے دوستی کرتا ہوں، وہ کس کے لیے کرتا ہوں۔ تو آج کے دور میں بہت سے لوگ جو ہیں وہ نیٹ ورکنگ پہ بہت بلیو کرتے ہیں، نیٹ ورکنگ ہونی چاہیے، لوگوں سے تعلقات ہونے چاہیے۔ تعلقات کس لیے ہونے چاہیے کہ کوئی کام نکلے تو ہم وہ کام نکلوا سکیں۔ تو میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو صرف تعلقات بنانے کے لیے چوکی دار سے بھی دوستی کرتے ہیں اور بڑے لوگوں سے بھی دوستی کرتے ہیں۔ تو چوکی دار کو بھی عید آئی تو اس کو کوئی تحفہ بھجوا دیا۔ اب وہ تحفہ بھجوانے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ میں اللہ کے لیے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپس میں ایک دوسرے کو تحفے دیا کرو، یہ مقصد نہیں تھا، بلکہ مقصد یہ تھا کہ جب مجھے کام پڑے گا تو یہ آدمی میری مدد کرے گا، اندر پہنچنے میں میری مدد کرے گا۔ تو چوکیدار سے بھی دوستی، پھر جو ایسے لوگ تھے جن سے کبھی بھی واسطہ پڑ سکتا تھا ان سب سے دوستی بنا کے رکھی، اور پھر ظاہر ان کو فائدہ بھی ہوتا تھا۔ لیکن یہ اللہ کی محبت نہیں ہے، یہ دنیا کی محبت ہے اور دنیا کے اغراض ہیں ان کی محبت ہے۔ تو جو اللہ سے اللہ کی محبت دل میں رکھے گا وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو پیش نظر رکھے گا کہ انہوں نے فرمایا کہ آپس میں ایک دوسرے کو تحفے دیا کرو کیونکہ اس سے محبت بڑھتی ہے۔ اسی طرح آقا للہ، تو یعنی اگر کسی کو کچھ دو تو اس لیے دو کہ صرف اللہ کی خاطر دو۔ لیکن یہ جو ابھی مثال دی اس سے بھی یہی ثابت ہوا۔ اب یہ جو قربانی کا موقع آیا ہے اس میں بھی کسی نے لاکھ روپے خرچ کیے ہوں گے، کسی نے 2 لاکھ، کسی نے 3 لاکھ، اپنی اپنی حیثیت کے مطابق لوگ خرچ کر رہے ہیں۔ لیکن کیا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کر رہے ہیں؟ کیا اس سے مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کی قربت حاصل کرنا ہے، یا اس سے مقصد بچوں کو خوش کرنا ہے اور اپنے رشتہ داروں پہ کو دکھانا ہے کہ ہمارے یہاں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ لیکن ایک اشارہ جو ہمیں ملتا ہے کہ یہ قربانی کس کے لیے کی جا رہی ہے، وہ اشارہ اس بات سے ملتا ہے کہ نماز کا وقت ہو گیا اور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور جانوروں کے ساتھ بیٹھے ہیں اور ضربے لگا رہے ہیں۔ نماز تو سب سے امپورٹنٹ تھی، سب سے اہم چیز نماز تھی، اس کا احساس نہیں کیا۔ تو اب خود اپنے آپ سے آدمی پوچھے کہ یہ قربانی میں کس لیے کرنا، اگر اللہ کا حکم واقعی میرے لیے بہت اہم ہے تو وہ حکم جو اس سے اہم تھا وہ میں کیوں پورا نہیں کر رہا۔ میری صبح سے شام اور شام سے صبح، یعنی میں تو نیچے نہیں جاتا، لیکن مجھے پتہ ہے، بتایا لوگوں نے کہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جانوروں کے ساتھ اور اپنا وقت وہاں پہ گزار رہا ہے۔ فجر کی اذان ہوئی، لوگوں نے اپنی نماز پڑھی، لیکن وہ لوگ وہیں پر موجود رہے اور نماز کا وقت بھی نکل گیا۔ تو یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اسی طرح منع للہ، کہ اگر نہیں دیا تو وہ کس لیے نہیں دیا، اپنے آپ کو خرچ کرنے سے روکا، کس لیے روکا۔ اس کی مثال یہ ہے کہ اگر اولاد سے اتنی محبت ہے کہ اولاد کی ہر خواہش پوری کی جا رہی ہے، یہ نہیں سوچا جا رہا ہے کہ میری اولاد کو اس سے نقصان پہنچے گا، ہر خواہش پوری کرنے سے اولاد کو فائدہ نہیں ہوگا بلکہ نقصان
पहुँचेगा, क्योंकि उसको हर ख्वाहिश पूरी होने की आदत हो जाएगी। जब आदत हो जाएगी और बड़े होकर कोई ख्वाहिश पूरी नहीं होगी तो फिर वो उसका बिहेवियर जो है वो गलत हो सकता है और वो बिगड़ भी सकता है, और अक्सर बच्चे ऐसे बिगड़ जाते हैं। तो ऐसे मौके पर जब औलाद की तरबियत करनी है तो तरबियत में दोनों चीज़ें शामिल हैं। जब औलाद तो कोई इनाम देना है तो दें, लेकिन जब आप समझते हैं कि इस वक्त इनाम नहीं देना बेहतर है तो उस वक्त उसको ना दिया जाए। मसलन बच्चे नमाज नहीं पढ़ते और आप उनकी हर ख्वाहिश पूरी करना है, तो भाई माँ बाप की तो जिम्मेदारी है कि बच्चों की सही तरबियत करें। तो ऐसे में बच्चों को उनके इनामात रोकने चाहिए और उनको समझाना चाहिए कि तुम नमाज़ पढ़ोगे और पूरी पाबंदी से पढ़ोगे तो तुम्हें ये भी मिलेगा और तुम्हें वो भी मिलेगा। तो ये मना आमिल्लाह की मिसाल हो गई। इसी तरह अगर हम इन बातों पर अमल करें तो एक हदीस से पता चलता है, उस हदीस में ये आया है कि जिसने हक़ पर होते हुए अपना हक़ छोड़ दिया, यानी उसका हक़ था लेकिन और उसे मालूम था ये मेरा हक़ है, लेकिन इसके बावजूद उसने अपना हक़ छोड़ दिया तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके लिए जन्नत के किनारे पर एक महल तामीर करना है। अब आप सोचें कि हक़ तो छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आपके प्लॉट पर किसी ने कब्ज़ा कर लिया हो। कोई छोटी मोटी चीज़ भी हो सकती है जो आपने ये सोच के कि सभी इसमें जो है वो जन्नत में महल की बशारत है, तो मैं अपना इस चीज़ को छोड़ता हूँ, झगड़ा छोड़ता हूँ और अपना हक़ भी छोड़ता हूँ, तो फिर उसको अल्लाह ताला जन्नत। तो इस तरह जब इन चीज़ों पर अमल करते हैं तो अल्लाह ताला हमारे दिल में इखलास पैदा कर देते हैं। और इखलास क्या है कि अल्लाह की मोहब्बत के अलावा तमाम चीज़ों से दिल पाक हो जाए और हमारी तमाम ख्वाहिशात जो हैं वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तालीमात के ताबे हैं। तो अब ये कुर्बानी के दिन भी आ गए हैं, इसमें भी बार बार हमें अपने आप को एहसास दिलाना चाहिए कि ये कुर्बानी मैं किस लिए कर रहा हूँ। और मेरी कुर्बानी, जैसा कि पिछली दफ़ा जिक्र किया था कि कुर्बानी का लफ्ज़ बना है कुर्ब से, यानी करीब होने से। कुर्बानी कोई ये कुर्बानी हो या कोई भी कुर्बानी हो वो इंसान को अल्लाह सुब्हानहू व तआला से करीब कर देती है, अगर तो नियत खालिस है। हम अपनी नियत को खालिस करें, इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला की कुर्बत हासिल होगी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे और हम सब को अमल की तौफीक अता फरमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन। आमीन।